بھی ضروری تھا اس لیے کہ اولاد کی تربیت بہت ہی اہم ہماری زندگی کی ایک ذمہ داری ہے. ماں باپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں، ورنہ صرف یہ دعا کرتے رہنا کہ ہماری اولاد امام زمانہ کے ناصروں میں شمار ہو، یہ صرف لقلقہ زبانی رہے گی. اس کا اثر نہ بچوں پہ پڑے گا، نہ ہم پر پڑے گا، نہ سوسائٹی پہ پڑے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت والدین کہ اپنے بچوں کی تربیت اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ کریں. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یعنی اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ذریعے. لأن ذکرہ ذکری و ذکر ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. یعنی اگر بیچ کی کڑیوں کو ہٹا دیا جائے بالفرض تو علی کا ذکر یعنی اللہ کا ذکر ہے، علی کا ذکر یعنی عبادت ہے، علی کا ذکر یعنی وہ ہے کہ جو ہماری زندگیوں کو سدھارتا اور سنوارتا ہے. اس کو جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو سنتے ہیں کہ اہل بیت کو ہم اتنی تعریف کرتے ہیں کہ ہم امام سینٹرک ہو گئے ہیں، گاڈ سینٹرک نہیں رہ گئے ہیں. لیکن انہوں نے شاید ان کا عقیدہ ابھی درست نہیں ہے. ان کا عقیدہ، جو لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. عقیدے کا درست ہونا بہت ہی ضروری ہے. ہمارے خود کے ذہنوں میں عقیدے کا کلیئر مفہوم ہونا چاہیے، تب جا کے ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت اس انداز سے کر پائیں گے. آج ہم سماج میں سنتے ہیں کہ اماموں کو 24 گھنٹہ علی 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 علی. پہلے جو وہابی، جو دشمنان اہل بیت جو اعتراضات کرتے تھے، آج انفارچونیٹلی ہمارے سماج، ہمارے ماحول میں یہ سب سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ شیعہ ہیں بس علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں بس. لیکن ان کو نہیں معلوم کہ علی علی کیوں کرتے ہیں، علی علی کس کے کہنے پہ کرتے ہیں، علی علی کس کے حکم پہ کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کر، رسول اللہ نے پوری زندگی کیا کیا؟ رسول اللہ نے پوری زندگی سوائے علی علی کے اور کیا کیا؟ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے اور میدان غدیر تک ایک ایک معرکہ، ایک ایک مقام، ایک ایک منزل، چاہے وہ شب ہجرت ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ ہجرت ہو، چاہے وہ مباہلہ ہو، چاہے وہ غدیر ہو، ہر مقام پہ رسول اللہ نے خود علی علی کیا. ہم رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے پوری زندگی علی علی کریں گے. کوئی جلتا ہے تو میری بلا سے جل جائے. ایک صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ اعتراضات جو ہوتے ہیں یہ عقیدے کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. عقیدہ اگر آپ کا مضبوط ہے، دیکھیے خدا اور اہل بیت میں بالکل ایزی طور پہ اگر میں سمجھانا چاہوں تو خدا اور اہل بیت میں ڈفرنس کیا ہے، بچوں کے لیے بالخصوص. خدا کے پاس جتنے بھی، اگر یہ چیزیں کچھ 2-3 چیزیں بہت ہی اہم ہیں عقیدے کے اعتبار سے، اگر یہ چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو گئیں تو آپ کے تمام سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے. خدا کے پاس جتنے بھی صفات ہیں، اسماء، جوشن کبیر میں 1000 ناموں کا تذکرہ ہے. 99 میجر نیمز آف اللہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر مدرسے میں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ معلم پڑھاتے ہیں سب مدرسوں میں بچوں کو. یاد ایک بھی نہیں ہے الحمدللہ اب تک. سب سے ڈیفیکلٹ ٹاپک اگر تھا تو یہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. تو صفات ثبوتیہ سے بات، صفات سلبیہ جو پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، یہ بھی سب صفات پروردگار ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب جتنے بھی صفات، جتنے بھی نام، جتنے بھی کریکٹرسٹکس خداوند عالم کے ہیں، وہ اس کے خود کے اپنے ذاتی ہیں. اس کی مثال دوں میں آپ کو. جیسے بزنس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سول پروپریٹرشپ، وہ ایک ہوتا ہے لمیٹڈ لائبلٹی. سول پروپریٹرشپ یعنی جو آپ کا ہے وہ بزنس کا ہے، جو بزنس کا ہے وہ آپ کا ہے. لمیٹڈ لائبلٹی مینز ود ان دا باؤنڈریز. آپ کے پرسنل 100 بنگلے ہیں، 20 بنگلے ہیں، لیکن وہ پارٹ آف یور بزنس نہیں ہے. اگر لائبلٹی کبھی بینک سے آپ نے لون وغیرہ لیا تو آپ کی بزنس کی پراپرٹیز کو سیل کر سکتے ہیں، آپ کی پرسنل پراپرٹیز کو سیل نہیں کر سکتے. اگر میں نے صحیح، جو لوگ بزنس یہاں کرتے ہیں اگر ان صحیح ترجمہ کیا ہو میں نے تو یہ ڈفرنس ہوتا ہے. خدا کی جو صفات ہیں وہ اس کی اپنی ذاتی ہیں، ایز اے سول پروپریٹرشپ، اس کی خود کی ہے اپنی. اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے وہ سب خدا کا دیا ہوا ہے، ان کا خود کا کچھ نہیں ہے. علم خدا نے دیا، معرفت خدا نے دیا،
شجاعت خدا نے دیا، رفعت خدا نے دیا، عظمت خدا نے دیا، یطہرکم تطہیرا کی سند خدا نے دیا، ولایت خدا نے دیا، نبوت خدا نے دیا، امامت خدا نے دیا، عصمت خدا نے دیا، جنت کے جوانوں کی سرداری خدا نے دیا، عورتوں کی سردار خدا نے بنایا، ولیوں کے سردار خدا نے بنایا، سید المرسلین خدا نے بنایا۔ یہ جتنے بھی صفات اہل بیت کے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ تمام صفات ان کے خود کے ایک بھی نہیں ہیں۔ وہ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نحن اسرار اللہ المعدآتہ فی الحیاۃ للبشریہ والاجساد الترابیہ نزہون عن الربوبیہ فقولوا ما استطعتم فإن البحر لا ينزف وکلمۃ اللہ لا توصف وسر الغیب لا یعرف۔ مولا کائنات اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں نحن اسرار اللہ، ہم اللہ کے سیکرٹس ہیں، سیکرٹ، ہم اللہ کے سیکرٹس ہیں۔ نحن اسرار اللہ المعداتہ فی الحیاۃ للبشریہ، خداوند عالم نے ہم کو انسانی شکل و صورت میں خلق کیا، والاجساد الترابیہ، اور ہم کو تراب مٹی کا جسم دیا، لیکن مٹی کا جسم دیا یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم جیسے ہیں، اور اللہ کے سیکرٹ سے اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھنا کہ ہم خدا ہیں۔ پھر فرماتے ہیں نزہون عن الربوبیہ، ہرگز ہرگز ہم کو ربوبیت کی منزل سے جا کے نہ ملاؤ، یعنی ہم کو اللہ نہ کہو۔ نزہون عن الربوبیہ فقولوا ما استطعتم، یہ جملہ بہت ہی اہم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پوری زندگی ہم علی علی کرتے ہیں، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ نزہون عن الربوبیہ، یعنی ہم کو الوہیت کی منزل سے نہ ملاؤ۔ فقولوا ما استطعتم، صرف خدائی کی منزل سے ہم کو نہ ملاؤ، اس کے علاوہ جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنا تمہارا شعور ہے، جتنا تمہارا علم ہے، جتنی تمہاری معرفت ہے، جتنا تمہاری پہنچ ہے، جہاں جہاں تک تمہاری آواز جا سکتی ہے، ہمارے فضائل کو بیان کرو۔ فقولوا ما استطعتم، کیوں بیان کرو؟ فإن البحر لا ينزف، اس لیے کہ ہماری فضیلتوں کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ وَسِرُّ الْغَيْبِ لَا يُعْرَفُ، اور اللہ کے سیکرٹس کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ لَا تَوْصَفُ، اور کلمات الہی کی توصیف و تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ کما حقہ، یعنی جو حق ہے علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو بیان کرنے کا، رسول اللہ کی فضیلت کو بیان کرنے کا، جناب سیدہ کی فضیلت کو بیان کرنے کا، امام حسنین کی فضیلت کو بیان کرنے کا، جو حق ہے وہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود تم اپنی استطاعت کے حساب سے تم ہمارے فضائل کو بیان کرو۔ اور ان فضائل کو بیان کرنے کا کل مقصد اتنا ہے، ہم جو علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال، بالکل لوجیکل سوال کرتا ہوں۔ آپ نے مجلسیں کئی طرح کی سنی ہوں گی، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں۔ ایسی مجلسیں بھی آپ نے سنی ہیں کہ جہاں نماز، روزہ، حج، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، نہ منقصد کر رہا ہوں، معاذ اللہ، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ فضائل اہل بیت کا کیا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، اس سب چیزوں کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آپ مجمع جو ہے سن کے سمجھنے کی اور کوشش کرتا ہے اس پر عمل کرے۔ جیسے نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، آدمی جب سنتا ہے تو سوچتا ہے یہ کہ میں نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتا، مجھے نماز ٹائم پہ پڑھنا چاہیے، اس کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ روزے کی اہمیت بتائی گئی، صدقہ و خیرات، آدمی جب صدقہ و خیرات کے بارے میں حاتم طائی، مولا کائنات جناب سیدہ امام حسن جو خیرات کیا، دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب آدمی کوئی چیز سنے گا تو اس کا اثر اس پہ ہوگا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اہل بیت کے جو فضائل بیان کرتے ہیں اس کا کل مقصد اتنا ہے اس مثال کے ذریعے کہ جہاں نماز کی باتیں ہوتی ہیں وہاں انسان پورا نماز میں ڈوب جاتا ہے اپنی سوچ میں۔
جہاں حج کی بات ہوتی ہے انسان پورا حج میں ڈوب جاتا ہے، جہاں خیرات کی بات ہوئی انسان پورا خیرات میں ڈوب جاتا ہے۔ جب علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عباس علمدار کی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ ہوتا ہے، انصاف سے بتائیے آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ نہیں؟ انصاف سے بتائیے آپ کے اندر جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ انصاف سے بتائیے آپ کو ہرملہ کو تیر مارنے کا من کرتا ہے کہ نہیں؟ انصاف سے بتائیے عباس کے شانے جنہوں نے قلم کیے ان کے شانے قلم کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب در حقیقت اہل بیت کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں یہ ہماری تربیت کے لیے ہے کہ اگر علی کی سخاوت کو سنو تو یہ نہ کہو کہ یہ علی علی کرتے، نہیں، اس سخاوت سے درس لو، تم اپنی زندگی میں سخی بن کے دکھاؤ اگر مولا کے چاہنے والے ہو تو۔ اگر علی کو سنا کہ پکا نمازی تھا، ایک ایک رات میں 1,000 تکبیروں کی آوازیں بلند ہوتی تھی، تو کم سے کم ان کے ماننے والوں کے یہاں سے کم 10 تکبیروں کی آوازیں آنا چاہیے۔ اگر علی ابن ابی طالب دنوں کو روزے رکھتا تھا تو ہم کو کم سے کم 3 مہینہ روزے رکھنا چاہیے، 3 مہینہ چھوڑیے، کم سے کم واجبی روزے رکھنا چاہیے۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والوں میں دین کے معاملے میں اتنے ایکسکیوز ہوتے ہیں کہ ایکسکیوز بھی تھک جاتا ہے کہ مجھے اتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو، اہل بیت میں سمیٹتے ہوئے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اہل بیت کی فضیلتوں کو ہم سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، خود بھی عمل کریں، اپنے اولاد کی تربیت بھی کریں، تب جا کے ہماری نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ خداوند عالم کے جتنے صفات ہیں سب اس کے خود کے اپنے ہیں۔ اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے سب ان کا دیا ہوا ہے۔ خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ آپ اس کو ورٹیکلی دیکھیے، جیسے آرگنائزیشن چارٹ ہوتا ہے تو اس میں پہلے امپلائیز ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈپارٹمنٹس ہیڈز ہوتے ہیں، اس کے بعد مینیجرز ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر جنرل مینیجر ہوتا ہے، پھر ڈائریکٹر ہوتا ہے، پھر CEO ہوتا ہے۔ یہ آرگنائزیشن سٹرکچر اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ بالکل یہی مثال اہل بیت کی ہے، پہلے علی، اس کے اوپر محمد، اس کے اوپر اللہ۔ اگر ورٹیکلی دیکھیں گے تو کبھی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ جو کچھ محمد کے پاس ہے خدا کا دیا ہوا ہے، جو کچھ علی کے پاس ہے محمد کا دیا ہوا ہے، جو کچھ حسن کے پاس ہے علی کا دیا ہوا ہے، جو کچھ حسین کے پاس ہے علی کا دیا ہوا ہے۔ ہائرارکی کے حساب سے آپ جائیے، اینڈ آف دا ڈے سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے۔ خرابی پیدا ہوتی ہے جب ہم خدا کے سامنے ہاریزونٹلی اہل بیت کو لا کے کھڑا کریں گے، خدا بھی عالم، علی بھی عالم، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ہم نے علی کو اللہ کے برابر بنا دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اگر ہاریزونٹلی دیکھیں گے تو تمام خرابیاں پیدا ہوں گی، لیکن اگر آپ ورٹیکلی اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آخر کلام میں 2-3 اشعار آپ حضرات کے پیش خدمت کروں۔ شاعر کہتا ہے کہ 2 علی، غور سے سنیے گا اس کو، 2 علی کر رہے ہیں میری مدد، 2 علی کر رہے ہیں میری مدد، ایک کی حد نہ دوسرے کی حد۔ 2 علی کر رہے ہیں میری مدد، ایک کی حد نہ دوسرے کی حد، ایک علی والد حسین و حسن، ایک علی والد حسین و حسن، ایک علی لم یلد ولم یولد۔ 2 علی کر رہے ہیں میری مدد، ایک کی حد نہ دوسرے کی حد، ایک علی والد حسین و حسن، ایک علی لم یلد ولم یولد۔ اور سماعت فرمائیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سماعت فرمائیں کہ 100 عیدوں پہ ایک 13 رجب غالب ہے۔ 100 عیدوں پہ ایک 13 رجب غالب ہے، ہیں روح علی اور حرم قالب ہے، دیوار نے در ہو کے لگا دی تختی، دیوار نے در ہو کے لگا دی تختی، یہ بیت علی ابن ابی طالب ہے، یہ بیت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور چاہے میں سے سماعت فرمائے کہ جلوے تیرے اے 13 رجب زندہ باد، جلوے تیرے اے 13 رجب زندہ باد، دولت قدائے چہرے رب زندہ باد،
قرآن کی صدا سنتے ہی دیوار کے کان کہنے لگے دیوار کے لب زندہ باد، کہنے لگے دیوار کے لب زندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ افضل الصلاة محمد وآل محمد۔ حاضرین محفل، آپ سب کو رجب کے مہینے کے خوشحالی مبارک ہو، اور اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ سلام کا جواب ایسے دیجئے جیسے ایک علی والے کو سلام کا جواب دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے مہینے اماموں کے بابا زمانے میں آیا سویرے سویرے، رجب کے مہینے میں اماموں کے بابا زمانے میں آیا سویرے زمانے میں آیا، جھلاتی گے جھولا جناب علی کا، کبھی چہرے مرتضیٰ چومتی گئے، اچانک در پہ کی دستک کسی نے، جو بی بی نے کھولا تو کیا دیکھتی گئے، پہننے کو کپڑے بہشت بری سے ہے رضوان لایا، میرے رضوان لایا، اٹھایا جو ہاتھوں کو جب وہ نبی نے، تو قرآن کرنے لگا خود تلاوت، گری بن گئی وہ بری باسعادت، امامت نے چوسی زبان رسالت، امامت نے چوسی زبان رسالت، نہ جانے علی کے لبوں چوم کر کیا نبی نے کھلایا، سویرے سویرے نبی نے کھلایا، بڑا مشکل تیری مدغت کا سفر لگتا گئے، لوگ کہہ دے ننسیری یہی ڈر لگتا ہے، میرے مولا میں لکھوں تیری، مل کے بولیے نا، میرے مولا میں لکھوں تیری، کیسے میرے مولا میں لکھوں تیری چوکھٹ پہ ستارے نے سلامی دی ہے، تیرے بچوں کے فرشتوں نے غلامی کی گئے، کل ایمان گئے جبریل کا استاد ہے تو، ہدیہ کونین کے سردار کا داماد ہے تو، یا علی تیرے یا علی تیرے تعارف میں کوئی کیا بولے، تیری ٹھوکر کا اشارہ ہو تو مردہ بولے، میرے مولا تیری فضی یا علی، میرے مولا میں لکھوں تیری،
ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر موجود، ہر نفس تجھ میں جھلکتے ہیں صفات معبود، چاند سورج بھی سمجھتے ہیں اشارہ تیرا، زندگی کیا گیا جل پر بھی گئے قبضہ تیرا، یا علی دین پیمبر کا نگہبان گئے تو، جس پہ اللہ کا دھوکا ہے وہ انسان ہے تو، میرے مولا تیری فضیلت کیسے، میرے مولا علی کا نام بھی نام خدا راحت جاں ہے، علی کا نام بھی نام حرز طفلا ہے، علی کا نام بھی نام خدا تیغ جواں ہے، لیا نام علی تو بلا سب چلے، عرش اعظم پہ لکھا ہے نام علی، پر مشکل مدد علی رہے وے شیان، علی کے نام سے دونوں جہاں میں عزت گئے، علی کا ذکر گئے خالق کی اطاعت گئے، علی کے نام سے غمگین دل کو فرحت ہے، کرو حق سے دعا تو بنا میں علی، ہوگی حاجت رواں تو بنا میں علی، پر مشکل تو کہہ دو مدد علی رہے ود شیعہ ناد علی، پر یا الہی واسطہ تجھ کو محمد مصطفیٰ کا، الہی واسطہ تجھ کو علی مرتضیٰ کا، الہی واسطہ حسنین کا اور فاطمہ کا، رہے ایمان ہمارے سلامت سدا، مومنوں کو نہ ہو کوئی رنج و بلا، پر مشکل تو کہہ دو مدد علی رہے ود شیعہ ناد، افضل السلام افضل الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، محمد وآل محمد، صلوات صلو علی محمد، صلوات پڑھو ذکر ہے چھٹے امام کا، نور
خدا شہنشاہ